زمانے میں بات کوئی بھی نئی نہیں ہوتی، پھر کوئی مضمون ایسا نہیں ہے جس پر حضرت قبلہ امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گفتگو نہ فرمائی ہو۔ تو اب تو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، بس وہ جن کی ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑی ہے انہی کے ساتھ وفا کرنے کا وقت آیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے یہ قرآن بھی کہتا ہے کہ لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، فرمایا جڑے منافق ہیں یا جنہاں دے دلاں دے اندر ٹیڑھا پن ہے، ان کی عادت بھی یہ تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں بھی افواہیں پھیلاتے رہتے تھے، ایسی بات ان کے دل میں ڈال دینی جس کی وجہ سے وہ شکوک اور شبہات کا شکار ہو جائیں۔ مثلا یہ کہتے ہیں جی حضور کا دین تخت پر آئے گا، تو کیا دین ابھی آیا نہیں ہے؟ یہ سوال کر کے تو قوم کو پریشان کرتے ہیں، کیا ابھی دین آیا نہیں ہے؟ دین آیا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے واضح طور پر یہ بات بطور چیلنج عرض کرنا چاہتا ہوں، دنیا میں یہ 1 انچ بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آج حضور کے دین کے مطابق بات ہوتی ہے، نافذ نہیں ہے حضور کا دین، حتیٰ کہ مکہ میں بھی اور مدینہ میں بھی۔ جب حضور کا دین تخت پر آ جائے گا تو پھر کسی کی منت اور ترلا نہیں کرنا پڑے گا، بس صرف اتنا کہہ دینا پڑے گا کہ بھئی سود حرام ہے، بس ٹھیک۔ اب اس کا لینا بھی حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، لکھنا بھی حرام ہے، لکھوانا بھی حرام ہے، اور اس کے لیے کسی کی مدد کرنا بھی حرام ہے، بس یہ ہے تخت پر آنے کا مطلب۔ اور جب دین تخت پر آئے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا فیصلہ آ گیا ہے کہ حضور آخری نبی ہے۔ اب جو حضور کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالے اس کی گردن اتار دی جائے، بس بات ختم۔ یہ ہے تخت پر آنے کا مطلب۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، یہ ہے تخت پر آنے کا مطلب کہ جو وقت کا حاکم اور وقت کا حکمران اور وقت کا خلیفہ ہے وہ نماز خود پڑھائے گا۔ اور یہاں یہ صورتحال ہے، جو ارباب اقتدار ہیں انہوں نے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کھبا اتنے رکھنا ہے یا سجا رکھنا۔ تو تخت پر آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو پاکستان کا جو جسٹس ہے، چیف جسٹس، جب اس کے سامنے کوئی فیصلہ رکھا جاتا ہے تو وہ سب سے پہلے کتاب منگواتا ہے اور کہتا ہے قانون یہ کہتا ہے، تو وہ جو اس قانون کی کتاب وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ گورے نے لکھی ہوتی ہے۔ جب اسلام کا نظام آئے گا، دین تخت پر آئے گا، تو جو وقت کا قاضی القضات چیف جسٹس ہوگا اس کے سامنے جب یہ مسئلہ آئے گا تو وہ کہے گا قرآن لاؤ، پھر کہے گا بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ لے کر آؤ، پھر کہے گا ہاں یہ مسئلہ ایک مرتبہ صدیق اکبر کے سامنے پیش ہوا تھا ان کا فرمان لے کر آؤ، پھر وہ کہے گا ہاں اس مسئلے میں ایک مرتبہ جناب ابو تراب حیدر کرار حضرت مولا مشکل کشا کے پاس یہ سوال آیا تھا، جو سوال مولا علی کے پاس آیا تھا آج 1400 سال کے بعد وہی سوال میرے پاس آ رہا ہے، میری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، میری کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، جڑا جواب علی نے دیتا سی وہی علی دا غلام بھی دے رہے ہیں۔ تو میں یہاں پر ایک بات صرف اس لیے اپنے ان ساتھیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی بھی یہ بات سوچنی نہیں ہے جو چل رہے ہیں ساتھ کہ اگر 8 فروری کو یہاں سے ہم سیٹ ون نہیں کر سکتے تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جے ساڑھے کو سیٹ لے بھی گئے پھر بھی انہوں نے لانتا ہی پیڑیاں نے۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اور پھر
ایک پورا ہفتہ ہو گیا ہے ہمارے امیر محترم انہوں نے تقریباً ایسے پاکستان کو فیض بخشا اور دن رات انہوں نے سفر کر کے، لیکن جب حضور کا ذکر آتا ہے ایسے لگتا ہے پہلا جلسہ کر رہے ہیں۔ سنو، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی سند کے ساتھ اس حدیث کو ذکر کیا، میرے بابا جان بھی بیان کرتے تھے، یہ جس سیاست کی یہ جو حوالے ہم یہاں کوڈ کر رہے ہیں، تو جس دن اسمبلی کے اندر رسول اللہ کے غلام جائیں گے تو ان کے ہاتھوں میں اس وقت بھی بخاری مسلم ہی ہوا کرے گی انشاءاللہ۔ دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ رکھا ہو۔ امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ وہ امام ہیں، کہتے ہیں مولوی سیاست کریں گے؟ میں نے کہا خالی کافروں نے کرنی ہے؟ یعنی یہ جو ہم سے پوچھتے ہو کہ آپ مولویوں کا سیاست سے کیا کام، اس لیے اس کا مطلب ہے تمہاری نگاہ میں یہ تصور ہے کہ جڑا مسلمان نہیں انہیں سیاست کرنی ہے۔ ساڑھے تے امام الانبیاء آپ نے 10 سال سیاست فرمائی ہے، تمام نبیان تے رسولوں نے سیاست فرمائی، پھر خلفائے راشدین نے سیاست فرمائی، پھر اہل بیت اطہار نے فرمائی، اتھو لے کے تے حضرت امیر المجاہدین تک سنتے ساڑھے بابے سیاسی ہی نظر آئے۔ امام سیوطی یہ وہ سیاسی امام ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے کے ساتھ 75 مرتبہ حضور کا دیدار کیا ہوا ہے، اور یہ جو جن کو تم نے سیاست میں اپنا پیشوا بنایا ہوا ہے، ابھی تو پرسوں کی بات ہے چکوال میں وہ کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے جو مقدس ہستی ہے وہ نواز شریف ہے۔ ایک کینڈیڈیٹ ان کا یہ کہتا ہے تسی کہندے ہو نواز شریف وعدے پورے کرے، اللہ بھی وعدے نہیں پورے سارے کرتا، نواز شریف کیوں میں کرے گا؟ اور بیٹی نواز شریف صاحب کی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو حضرت سیدہ زہرا سے تشبیہ دے رہی ہے، اور اپنے باپ کو امام الانبیاء سے تشبیہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، پھر بھی تو انہوں نہیں سمجھ آندی تسی کدھر جانا ہے۔ پھر یہ میں بات کہنے پر مجبور ہوتا ہوں اور میں خوش ہو کر یہ بات کرتا ہوں، لیبارٹری والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اے پوزیٹیو، بی پوزیٹیو، او پوزیٹیو، جدہ او پوزیٹیو ہے انہوں جو مرضی کر لو، اے پوزیٹیو نہیں لگتا، جدہ اے بھی انہوں بی نہیں لگتا، کہندن میچ نہیں ہوندہ۔ یہ مطلب ہے لبیک میں وہی آتا جس کا بلڈ لبیک والوں کے ساتھ میچ ہوتا ہے۔ تے ساڑھے گاٹے کیوں لگ دے ہو؟ خون اپنا صحیح کرو۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ میں منافقین کی عادت آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر کہیں گے اے ویکھیا نے جی کہندے نبی دے نام تے اسی ووٹ منگن آیا تے نبی دے نام تے بلیک میل کر رہے ہو، لعنت ہوے تیری سوچ دے ہوتے۔ تینوں اجی اتنا بھی نہیں پتا کہ اے بلیک میل کر رہا ہے، اے تے تینوں آ کے کہہ رہے ہوئے آج لے ان کی پناہ۔ اے بلیک میل، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں سانو کوئی حضور دے نام تے آ کے بلیک میل کرے، اسی بلیک میل ہونے سے تیار۔ جتھے مرضی تیرا دل کرتا ہے حضور دا نام لے جا، چھری بھی ہاتھ وچ پھڑ لے، ویکھی جڑے لبیک والے تینوں ادھروں بھی گردن دے چھڈن گے، ادھروں بھی گردن پیش کر چھڈن گے۔ توجہ اور منظر ہوئے گا جناب 8 فروری نو۔ اچھا اے بھی میں تو انہوں دس چڑھا جڑے دوجہ نو ووٹ پا کے آ رہے ہونگے نا انہوں دے چہرے دے ہوتے 13 بجے ہونگے، ان کے چہرے بتا رہے ہونگے کہ اے غداران دے نال کھڑے نے۔ اسی کسی نو نہیں پوچھنا تو ووٹ کے نو پا کے آئے ہیں، جڑا کرین تے مور لا کے آ رہے ہوئے گا نا جانیوں بھی لبیک کہہ رہے ہوئے گا، آندھیوں بھی لبیک۔
جنے اج جانا ہے اج چلا جائے، لیکن جدے ہوتے میرے بابے دی نگاہ ہے وہ کہندا ہے جینا بھی لبیک کے ساتھ ہے، مرنا بھی لبیک کے ساتھ ہے۔ اے سیاست چاہنے ہیں جناب، اے بھی پنجاب اسمبلی چلی جائے، اے بھی نیشنل اسمبلی چلی جائے، اور جانی ہے نا انشاءاللہ، بڑا پکا یقین ہے جی جانی ہے۔ کل ایک اینکر آیا کہتا ہے جی تحریک لبیک کو ووٹ کیوں دیں؟ میں نے کہا تحریک لبیک کو ووٹ کیوں نہ دیں؟ بڑے چینل تو سی کہندا جی یہ کیا جواب ہوا؟ تو میں نے کہا یہ کیا سوال ہوا؟ ساڑھے بابے ورگا کوئی سونا ہو سکتا ہے؟ ساڑھے امیر محترم، ویسے تو کسی کو جلانے کے لیے ماچس کی تیلی کی ضرورت ہوتی ہے نا، تیلی لاؤ تے آگ لگ دیئے، لیکن تمہیں جلانے کے لیے تو سعد حسین کا نام ہی کافی ہے۔ امام سیوطی وہ ہیں جنہوں نے جاگتی آنکھوں سے حضور کو دیکھا، اور میرے حضور کے کیا کہنے، حضور نے جاگتی آنکھوں سے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا اور بار بار دیکھا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پر غم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ جنت بڑی سونی ہے جی، سینریاں بڑیاں وڈیاں وڈیاں لگیاں۔ اعلیٰ حضرت کو پوچھیا جناب یہ دے سونی کیویں؟ تے اعلیٰ حضرت فرماندے نا میں تینوں دساں، بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو ان کے تلووں کا دھون، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، اور جنہوں نے دھولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا یہ تاروں میں چمک کیسے آئی؟ فرمایا وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ ہم آپ کو اس رستے کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں کہ جس میں مرنے کے بعد آپ کو پرابلم نہ ہو۔ کیا دیں گے جی مرنے کے بعد نون لیگ والے آپ کو؟ پیپلز پارٹی تو وہ تو ویسے ہی بے دینوں کی جماعت ہے، یہ تو کہتے ہیں ہم مکے مدینے جاتے ہیں، ان سے پوچھو مرنے کے بعد کیا دو گے؟ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں۔ اور اس میں امام حدیث لے کر آئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن لوگوں کی 3 قسمیں ہوں گی۔ نمبر 1 صنفاً مشاتن، کچھ لوگ پیدل چل رہے ہوں گے۔ نمبر 2 وصنفاً رکبانن، فرمایا کچھ لوگ اس طرح چلیں گے اللہ کی بارگاہ میں گھٹنوں کے بل۔ وصنفاً علی وجوہہم، فرمایا کچھ لوگ ایسے چلیں گے کہ ان کا چہرہ وہ زمین پر ہو، وہ چہرے کے بل چل رہے ہوں۔ حضور کے صحابی انہوں نے پوچھا حضور کہ چہرے کے بال بندہ کیسے چل سکتا ہے؟ کونیوں کے بال بھی چلنا ممکن ہے، گھٹنوں کے ساتھ بھی بندہ چل سکتا ہے، پیدل بھی چل سکتا ہے، چہرے کے ساتھ کیسے چلے گا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان الذی یمشاہم علی اقدامہم قادر ان یمشیہم علی وجوہہم، فرمایا جڑا رب پیراں دے اوتے ٹور سکدا ہے چہرے دے اوتے نہیں ٹور سکدا۔ اور یہ تینوں لوگ خطرے میں، اور ایک وہ ہوں گے کہ جب وہ پل صراط کے اوپر آئیں گے تو پل صراط کے نیچے سے آواز آ رہی ہوگی حضور کے غلام جلدی سے گزر جاؤ، تم تو میری آنکھ کو ٹھنڈا کر رہے ہو، پائے کوباں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ حضور پل صراط کے دوسرے طرف، اور سفر کتنا ہے؟ 15,000 سال، 5,000 سال سیدھا، 5,000 سال ایسے، اور 5,000 سال چڑھائی۔ ادھر جانے والا بھی دوزخ میں، ادھر جانے والا بھی دوزخ میں۔ پل صراط کے کنارے پر امام الانبیاء کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے، رب سلم رب سلم رب سلم رب سلم، یا اللہ ان کی خیر فرما جو میرے دین کو تخت پر لانا چاہتے تھے، یا اللہ ان کی خیر فرما جو میری ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے فیض آباد چلے گئے۔
جو میری ختم نبوت پر اور ناموس پر پہرا دینے کے لیے وزیر آباد چلے گئے، جو میرا جلوس میلاد نکالنے کے لیے حویلیاں چلے گئے، رب سلم رب سلم رب سلم. تو لکھا ہے کہ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اب 15,000 سال کا سفر ہے، امام الانبیاء دوسری جانب ہے، امتی اس طرف ہے، دعا وہاں سے مانگی جا رہی ہے. امتی کا ایک قدم یہاں ہوگا جب اس کی نگاہ حضور کے جمال پر پڑے گی، دوسرا قدم حضور کے قدموں میں ہوگا. اور پھر احمد نہیں بابا جی نے کیا، ہم سوئے حشر چلیں گے، ٹھپا نون لیگ پر، اور کہتے ہیں ہم بھی سوئے حشر چلیں گے. کہتے ہیں ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوا ہے. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، یزید بھی کہتا تھا میں بھی عاشق رسول. وہ امام حسین کو کہتا تھا، بلکہ اس کے چیلے امام حسین کے پاس آ کر کہنے لگے آپ ریاست کے اندر ریاست کی باتیں کر رہے ہیں، آپ جو حاکم وقت ہے آپ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آپ اس کی اطاعت نہیں کر رہے، آپ اس کو ووٹ نہیں دے رہے. کہتا ہے اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں حکومت والے امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو. امام حسین تو امام حسین نے فرمایا بڑا کمینہ آدمی ہے تو میں نے قرآن سنا رہے. فرمایا تو قرآن ہنج کر کے یاد کیتا تے ہنج پڑھیا، اور میں وہ ہوں جس نے قرآن اترتا دیکھا ہے. فرمایا میں حضور کی جھولی میں بیٹھا ہوتا تھا، جبریل باہر کھڑا ہو کر پوچھتا تھا حضور آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا تو میں نو دسے گا قرآن کی کہہ رہے. فرمایا جب میں اپنے پنگوڑے میں سو رہا ہوتا تھا جبریل ہمارا جھولا ہلا رہا ہوتا تھا. یہ کیسا بلیک میل ہے. اسی بھی کیڑا بندہ ہے جی جڑا ختم نبوت نو نہیں مندا، انہوں کو جنہوں دے پیچھے تو کھلوتا ہے وہ نہیں کر دے. کہتے ہیں مولوی صاحب ایتھے دے نہیں ہیں انہوں نے ووٹ کیویں دئیے. میں کہا سی تے 1 منٹ دیر سویر ہو جائے لوگوں نے ساڑی تھرتھلی مچ جاندی ہے، تو انہوں دے پیچھے کھلوتا ہے جڑے 5 سال تیرے نال ہاتھ ملان واسطے تیار نہیں ہوندے. تواڈے نال مکاں گے انشاءاللہ جدوں تک زندہ ہوں جناب تواڈے سامنے ڈٹ کے کھڑے رہاں گے. دسو گے تسی لوگوں کہ آیا سی ایک نکا جا مولوی تے او دے نال اے جلے کھڑے سن جنہاں دے مقابلے چ کوئی بھی نہیں سی کھڑا ہو سکتا. اوتھے غوثیہ مسجد دا نکا جا ایک امام کھڑا ہو گیا سی. اسی تانوں حضور دی غلامی دی پھر دعوت دے رہے ہیں. اسی تانوں کہہ رہے ہیں پنجتن پاک دے در دی غلامی کر لو، تے جے نہیں کرنی تے سن لو. پھر جامع کرامات اولیاء دے اندر بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ دی لائبریری دے اندر بھی یہ کتاب موجود ہے، صفحہ نمبر 122 جلد نمبر 1 تے بیروت تو چھپی ہے. ظالم دے نال کھڑے ہون دا انجام کی ہے جی. حمایت تو توبہ توبہ توبہ، حمایت تے بڑی خطرناک چیز ہے. امام نے لکھا جی ایک صوفی صاحب سن تے او انے ہو گئے. فسئل عن سبب عماہ، ان سے پوچھا گیا نابینا کیوں ہوئے آپ؟ تو وہ کہنے لگے کہ جب امام حسین کربلا میں شہید ہوئے تو میں اس وقت کربلا میں تھا. ایک پاسے 72 سن، ایک پاسے 20,000 سن. کہنا میں یزید دی حمایت نہیں کی تھی، صرف میں اس لشکر دے نال کھڑا ہویا جتھے یزید دا لشکر کھڑا سی. میں کھڑا ہو کے امام حسین دی شہادت ویکھ رہا سی. دوسرے پاسے جناب علی اصغر پاک شہید ہو رہے، علی اکبر پاک شہید ہو رہے، اونو محمد شہید ہو رہے. تے اے ایک پاسے 20,000 دا، اے انہاں دے نال بھی نہیں کھڑا، انہاں دے اگے بس ویسے کھڑا ہو کے ویکھ رہے. صوفی صاحب کہنے کہ رات کو میں سویا اور آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں تشریف لے آئے. وہ صوفی صاحب کہتے ہیں حضور کے ہاتھ میں تلوار تھی اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امام حسین کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لے رہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب میری پیشی ہوئی حضور نے فرمایا ثم لعنہ وسبہ، حضور نے فرمایا تم پر اللہ کی لعنت ہو اور تم اللہ کی رحمت سے دور ہو چکے ہو. اور ہاتھ میں ایک سلائی تھی. وہ صوفی کہتا ہے حضور نے وہ سلائی میری آنکھ چنج پھیری، میں انا ہوں. اور ساتھ ارشاد فرمایا اگرچہ تم قتل حسین میں شریک نہیں ہو، آپ نے مخالفت بھی نہیں کی امام حسین کی، لیکن آپ اس لشکر میں شامل ہو کر آپ نے یزید کے لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا ہے. لا چھڈو جا کے جنہوں نے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے لا چھڈو تصویراں جا کے. دسو یار میں تواڈے نال غلط گل کر رہا ہوں؟ دسو بھائی کوئی کھڑا ہو کے کہے لا چھڈو. انہوں کو کہدے کہن تے لائیے، انہوں کو میں گل سن کے آیا حضور دی اور کدی گل سنا.
TLP دا نا نہ لینا کہنا سی امام حسین دی گل سن کے آیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 فرمایا آپ نے مخالفت بھی نہیں کی امام حسین کی، لیکن آپ یزید کے لشکر میں شامل ہوئے، آپ نے ان کے لشکر کی تعداد میں اضافہ کیا، لہذا سلائی پھیر کے انا بھی کیتا تے فرمایا تیرے ہوتے اللہ دی لعنت، جڑا امام حسین دا دشمن ہے حضور فرماندے او دے تے اللہ دی لعنت ہوے، تے جڑا حضور دی ختم نبوت دا دشمن ہے۔ ساڑی کوئی ذاتی جھگڑا نہیں، آج بھی اسی تو بابا جی نے کیا MNA MP جڑے نون لیگ دن جاؤ حضور دا نعرہ لاؤ، میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ، سوچتا ہوں تو اس احساس سے دل ہل جاتا ہے، آہ اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی کہ رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے۔ کوئی غیرت مند عاشق تھے، ان سے کسی نے پوچھا گھٹیا ترین انسان کون ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں سب سے گھٹیا ترین انسان وہ ہے جو حق کو پہچانتا ہے لیکن اپنے مفادات کی خاطر باطل کی صف میں جا کر کھڑا ہو جائے۔ لبیک والو مبارک ہو تمہیں، یہ دل بھی حسینی، حسینی ہونے کے لیے آپ کو شرط ہے کہ آپ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہیں جی باطل کے مقابلے میں، تو پھر انشاءاللہ 8 فروری کو جس دین کے لیے امام حسین نے کربلا جا کر آباد کیا، امام حسین کے خادم اس دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے لے کر میدان میں آئے۔ آیا آیا زور نہ کہو کفر تے برج الٹ جان گے، برج بڑے بڑے برج، حضور دا دین آنا لے جی۔ آپ نے ووٹ بھی حضور کے نام اور اپنی فیملی کے ووٹ بھی حضور کے نام، اپنی بیٹیاں نو کہنا کہ احد دے اندر سیدہ زہرا پاک خود گئی ہیں تے جتھوں انہاں دی سواری لنگی ہے اس سواری دے قدماں دے نال جڑی گرد لگی ہے اسی تو دا مقابلہ نہیں کر سکتے، چلو جا کر حضور کے دین کو ووٹ دو، اور پھر ووٹ دے کے کہنا حضور تہاڈی مہربانی کہ ساڈا ووٹ قبول کر لیا نے، ورنہ تانوں نوکراں دی کمی نہیں۔ دین آیا، دین آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کا دین تخت پر دیکھنا نصیب فرمائے۔